معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ذکی اللہ خان اشاعتی بیودوی۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ مفتی سید محسن عباس دہشت گردانہ الزامات سے باعزت بری۔ دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گزشتہ 3 مہینوں سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والے مفتی سید محسن عباس، جنہیں گجرات ATS نے پونا سے گرفتار کیا تھا، جمعیت علماء مہاراشٹر کی کامیاب جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں آج ملزم کے خلاف ATS کے پاس خاطر خواہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے سابرمتی سینٹرل جیل احمد آباد سے رہائی عمل میں آئی۔ اس بات کی اطلاع آج یہاں ناجائز مقدمات میں ماخوذ بے گناہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حضرت مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی۔ مزید تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے بتایا، مفتی سید محسن عباس، جو کہ سید نگر ہڑپسر پونا میں رہتے تھے اور ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، جاری سال 22 مارچ 2021 کی رات میں گجرات ATS نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں گرفتار کر لیا تھا اور ان پر احمد آباد دہشت گردانہ سازشی کیس میں ملوث گردانتے ہوئے ملک کے خلاف سازش، مہلک ہتھیار رکھنے، دہشت گردانہ کارروائی انجام دینے، آرمز ایکٹ UPA جیسے سخت ترین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ ساتھ یہ بھی الزام لگایا تھا کہ 2002 میں گجرات میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے ظلم زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان جا کر ٹریننگ حاصل کی تھی۔ مولانا ندیم صدیقی نے مزید کہا کہ مفتی محسن کی گرفتاری کے اول دن سے ہماری لیگل ٹیم کا یہ موقف تھا کہ ملزم بے گناہ ہے، اسے منصوبہ بند سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے وکلاء نے ملزم کے لیے عدالتی تحویل کے دوران مضبوط ثبوت و شواہد کے ساتھ دفاع کیا تھا۔ بالآخر 3 ماہ کی طویل جد و جہد اور تحقیقات کے بعد گجرات ATS نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ملزم کے خلاف کیس چلانے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، اس لیے اسے رہا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے مفتی سید محسن عباس کی باعزت رہائی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ شروع سے ہمارا یہ موقف تھا کہ وہ بے قصور ہے، انہیں پھنسایا گیا ہے۔ بالآخر سچائی سب کے سامنے آ گئی اور مفتی محسن کی سابرمتی سینٹرل جیل احمد آباد سے رہائی عمل میں آئی ہے، جس کے نتیجے میں ملزم اور اس کے اہل خانہ کو راحت حاصل ہوئی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیصلوں سے قانونی لڑائی لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چند ناعاقبت اندیش میڈیا سے وابستہ لوگ عدالتی کارروائی اور فیصلے سے پہلے ہی ملزم کو مجرم بنا کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ان کی سطحی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ جمعیت لیگل سیل کے جانب سے اس کیس کی پیروی سیکریٹری ایڈوکیٹ پٹھان تہور خان کی نگرانی میں ایڈوکیٹ دلشاد پٹھان کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔